أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ مقصد سورۃ الانبیاء کا نفی الشرک فی الدعاء باحوال الانبیاء، شرک فی الدعاء جو تمام شرکوں کی ایک جامع شرک ہے، صورت میں اس کی نفی کی جاتی ہے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ یہ پیغمبروں کے احوال کے ذریعے اور پیغمبروں کے یہ واقعات یہ بطور دلیل نقلی کے اس دعوے پر ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ کی وہ برگزیدہ مخلوق جب وہ اپنی حاجتوں میں اللہ کو محتاج ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں تو اور کون ہے جو اللہ کے بغیر وہ پکارے جانے کے لائق اور قابل ہے؟ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو پکار کے لائق ہے اور صرف اسی کو پکارا جائے۔ سورت 6 ابواب میں تقسیم ہے۔ باب اول آیت نمبر 15، جس میں آغاز تخویف اخروی سے کیا گیا، زجر دیا گیا اعراض قرآن کے اعراض پر، پھر منکرین کے اعتراضات قرآن پر اور صاحب قرآن پیغمبر پر ذکر کیے گئے اور اس کے جوابات دیے گئے۔ دوسرا باب آیت نمبر 16 سے 29 تک تھا، جس میں مشرکین کو زواجر، مشرکین بالملائکہ کی تردید، فرشتوں کی عاجزی ذکر کی گئی۔ دلیل نقلی اجماعی تمام پیغمبروں سے آیت نمبر 25 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ پھر آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 47 تک یہ تیسرا باب تھا، جس میں توحید پر دلائل عقلیہ ذکر کیے گئے، مقاصد اربعہ کے انکار پر زواجر دیے گئے، اور آخر میں باب کے آخر میں تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی ذکر کیے گئے۔ سورت کا یہ چوتھا باب آیت نمبر 48 سے شروع ہے اور یہ آیت نمبر 96 تک جاتا ہے۔ یہ چوتھے باب میں سورت کے دعوے پر یہاں پیغمبروں کی عاجزی ذکر کی گئی ہے۔ یہاں تک ہم نے یہ پیغمبروں کے احوال ذکر کیے ہیں۔ یہ پیغمبروں کے احوال ہم نے ذکر کیے ہیں، تقریباً 12 پیغمبروں کے حالات یہ ذکر کیے گئے ہیں، بعض تفصیلاً اور بعض مختصراً، بلکہ اگر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو بھی ان میں شامل کیا جائے تو یہاں تک 14 پیغمبروں کے نام یہ گزر چکے ہیں۔ یہ اب اس آیت میں وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ 13واں پیغمبر ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، اور اللہ نے انہیں موصل کا علاقہ ہے نینوا کی طرف اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ یونس ابن متہ، حدیث میں ان کا نام بھی آیا ہے، ان کے باپ کا، والد کا، یونس ابن متہ۔ یہ موصل کا ایک علاقہ ہے نینوا کی طرف یہ بھیجے گئے تھے۔ نینوا کی آبادی جس طرح قرآن سورہ صافات میں ذکر کرتا ہے،
اور قرآن نے باقاعدہ اس کی آبادی کی جو تعداد ہے وہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ آبادی تھی. یہ 1,00,000 سے زیادہ آبادی تھی. حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا ہے اور وہ برابر انکار کرتے رہے ان کی دعوت سے اور سرکشی کی ہے. یہ تو حضرت یونس علیہ السلام نے وحی کے مطابق جس طرح اللہ لوگوں کو ان کے انکار پر زجر دیتا ہے، تخویف دیتا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. لوگوں کو اللہ کے عذاب سے وہ ڈراتے رہے. اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ یہ ایمان نہیں لانے والے اور یہ اپنی سرکشی اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ تو ان سے کہا کہ 3 دن تم لوگ انتظار کرو اور 3 دن کے بعد یہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر جب بھی کسی بستی سے نکلتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق نکلتے ہیں. یہاں پر اللہ کا حکم نہیں آیا اور حضرت یونس علیہ السلام وہ وحی آنے سے پہلے ہی بستی سے نکل گئے. لوگوں نے بظاہر وہ سرکشی کرتے رہے، حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلاتے رہے، لیکن ساتھ میں وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ بعض لوگ پیغمبروں کو حق مانتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں ضد اور عناد کی وجہ سے. یہ تو ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جب تک یہ اس بستی میں ہیں تو عذاب نہیں آنے والا. یہ تو لوگوں کو بھی ان کے پیچھے لگایا تھا کہ جب یہ بستی سے نکل جائیں تو آ کر ہمیں اطلاع دیں. بستی کے جو بڑے تھے تو حضرت یونس علیہ السلام جیسے اس بستی سے نکلے، دوسری جانب یہاں پہ قوم کے بڑوں کو پتہ چلا تو وہ سارے کے سارے وہ ایک میدان میں نکل آئے. یہ ابھی عذاب کے جو آثار ہیں وہ شروع نہیں ہوئے تھے. حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تھی کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا. یہ اس ساری قوم نے، سارے بچے، عورتیں، بوڑھے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی انہوں نے میدان میں نکالا اور اللہ کے سامنے مخلصانہ انہوں نے توبہ کی اور وہ پلٹ آئے. حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان لوگوں پر عذاب نہیں آیا تو اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ آگے چل پڑے. ان لوگوں نے تو توبہ کر لی، ان سے عذاب وہ ٹلا، کیونکہ عذاب کے آثار ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے تھے. کیونکہ عذاب جب شروع ہو جاتا ہے اور اس کے آثار وہ نمودار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عذاب وہ پلٹتا نہیں ہے. لیکن ابھی وہ عذاب کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے. لوگوں نے یہاں پہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی اور وہ پلٹ آئے. سورہ یونس میں آیت نمبر 98 میں آپ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام الا قوم یونس، جو ان کی توبہ تھی تو اس کا استثناء کیا تھا کہ ایک جانب فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ فرعون پر جب عذاب شروع ہوا تو تب اس نے کلمے پڑھنے وہ شروع کیے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، سورہ یونس آیت نمبر 90. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے تو انہوں نے عذاب کے آثار آنے سے پہلے ہی انہوں نے توبہ کر لی، تو اسی وجہ سے وہ توبہ ان کے کام آئی اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے. یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بستی پر، قوم پر عذاب نہیں آیا تو اسی وجہ سے وہ واپس نہیں آئے اور اللہ کا حکم کا انتظار نہیں کیا.
کہ اب ان لوگوں میں یہاں پر رہنا، ان لوگوں میں یہاں پر وقت گزارنا یہ بیکار ہے، اور میں اگر واپس جاؤں گا تو یہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ حالانکہ یہ لوگ ایمان لا چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، یہ آگے دریا آتا ہے، پانی آتا ہے، تو وہاں پہ کشتی تیار کھڑی تھی جس میں لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں بیٹھے۔ کشتی جب دریا کے اور پانی کے وہ منجدار میں اور درمیان میں پہنچ گئی تو کشتی اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہوا۔ یہ تو اللہ نے کہا، عام طور پہ مفسرین نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، یہ اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ اپنی جگہ پہ اذ ابق الی الفلک المشحون وہاں پہ ہم معنی کریں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ کشتی میں سواریاں یہ زیادہ ہیں، تو اسی لیے کہ اگر ایک بندہ یہ اس کشتی سے اتر جائے تو سارے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں، کیونکہ کشتی ابھی اتنی دور نہیں گئی تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ میں دریا میں چھلانگ لگا کر اور تیر کر کنارے جو ہے وہ آ جاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، کیونکہ لوگ اور پیغمبروں کا تو ظاہری چہرہ وہ بھی پر نور ہوتا ہے اور ظاہری آثار ان کے چہرے پر وہ نمایاں ہوتے ہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام سے کہا نہیں جی آپ نے نہیں اترنا۔ تو قرآن کی آیات میں قرآن کہتا ہے سورہ صافات میں کہ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو انہوں نے قرعہ ڈالا، یہ آیت نمبر 141 میں، تو انہوں نے قرعہ ڈالا اور قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ وہ نکل آیا، تو لا محالہ دریا میں وہ کود پڑے۔ بطور امتحان یہ اللہ نے دریا کی ایک مچھلی کو اور بڑی مچھلی کو حکم دیا تھا، اور آج ہر کوئی ویل مچھلی کی اس سائز سے اور اس کی ضخامت سے اور اس کے بڑے ہونے سے ہر کوئی واقف ہے، کیونکہ اب یہ بات یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو وہاں پہ آتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ سورہ صافات میں، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، تو مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ان کے پیٹ میں وہ چلے گئے۔ وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ اللہ کو پکارا ہے، اور یہ جو کلمات ہیں فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ وہ پرتاثیر کلمات ہیں کہ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعوت ذنون، حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون اس لیے کہا جاتا ہے، نون مچھلی کو کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے۔ دعوت ذنون اذ دعا وهو فی بطن الحوت، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ کلمات کہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ، یہ کوئی بھی مسلمان اگر کسی بھی معاملے میں جب اس نے ان کلمات کو کہا ہے تو الا استجاب اللہ لہ، تو اللہ نے اس کی دعا وہ ضرور قبول کی ہے۔ اور قرآن بھی یہاں پہ اگلی آیت میں کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جو بھی مومن وہ اپنی مشکل میں، اپنی تکلیف میں اور کسی بھی پریشانی میں وہ اگر اللہ سے اسی اخلاص کے ساتھ وہ دعا مانگے گا تو اللہ ضرور اسے نجات دے گا، اور ضرور یہ اللہ اسے اس مصیبت سے وہ نکالے گا۔ تو یہ وہ کلمات ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے
یہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ چلے گئے. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ سورہ قلم میں آتا ہے پارہ نمبر 29 میں کہ اللہ بھی اپنے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ کہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں، یعنی رب کے حکم آنے تک آپ صبر کریں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اور مچھلی والے کی طرح نہ بنے کہ وہ میری وحی اور میرے حکم آنے سے پہلے ہی وہ اپنی بستی سے وہ نکل پڑے اور وہ چلے گئے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا اور یاد کرو مچھلی والے کو اذ ذهب مغاضبا جب وہ چل پڑے مغاضبا غصہ ہو کر کس پر؟ اپنی قوم پر. مفسرین کہتے ہیں اے مغاضبا علی قومہ لرضاء ربہ، مغاضبا علی قومہ لرضاء ربہ کہ وہ اپنی قوم پر غصہ ہو کر، اپنی قوم پر وہ غصہ تھے لیکن کس لیے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے. یہ غصہ ان کا کوئی ذاتی نہیں تھا، یہ غصہ ان کا کوئی شخصی نہیں تھا، بلکہ یہ غصہ اپنی قوم پر تھا اور اپنے رب کی رضا کے لیے تھا. فَظَنَّا پس انہوں نے خیال کیا أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ یہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر میرا قوم سے چلا جانا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ میری گرفت ہو جائے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ اللہ مجھ پر کوئی امتحان وہ لے آئیں گے. تو فَظَنَّ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ بعض لوگوں نے یہاں پر غلط معنی کیا ہے، وہ نقدرہ کو وہ قدرت سے لیتے ہیں، حالانکہ یہ کسی عام مسلمان کا بھی عقیدہ نہیں ہے. چی جائے کہ کوئی پیغمبر اور جلیل القدر اور اولو العظم پیغمبر نقدرہ کو اگر ہم قدرت سے لے لیں تو پھر معنی یہ بنے گا فظنہ جو پیغمبر کی شان تو کیا کسی عام مسلمان کے لیے بھی وہ مناسب نہیں، بلکہ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں اگر کسی شخص کا اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ آ جائے تو یہ عقیدہ کفر کا ہے. فظن أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ تو گمان کیا انہوں نے أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ کہ ہم ہرگز قادر نہیں ہوں گے اس پر، کہ اللہ مجھ پر قادر نہیں ہوگا. تو یہ ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، ایک عام مسلمان کا، کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ مجھ پر قادر نہیں ہوں گے، چی جائے کہ کوئی پیغمبر. اسی لیے نقدرہ یہاں پہ یہ قدر سے ہے. قدر تنگی لانے کو کہتے ہیں، تنگی کرنا. جس طرح قرآن جگہ جگہ آپ لوگوں نے یہاں تک یہ کئی بار یہ آیت پڑھی ہے، یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کہ اللہ یہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے. تو یہ بسط کے مقابلے میں آیا ہے، تو نقدرہ یہاں پہ قدر سے ہے نہ کہ قدرت سے. تو مانا ہم تنگی نہیں لائیں گے، مطلب یہ کہ میں اگر اپنی قوم کو چھوڑ کر اگر وہی نہیں بھی آئی اور میں اپنی قوم کو چھوڑ کر اس بستی کو چھوڑ کر میں یہاں سے چلا جاؤں، تو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ اللہ مجھے کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کریں گے، اور یہ انہیں کوئی بڑا کام وہ نظر نہیں آیا. حالانکہ پیغمبر وہ ہر معاملے میں وحی کے تابع ہوتے ہیں، اور پیغمبر ہر معاملے میں وہ اللہ کی رہنمائی کو وہ انتظار کرتے ہیں، بھلے انہیں جیسے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑے، بھلے ہی لوگوں کی مزید گالیاں وہ سننی پڑیں، بھلے ہی لوگوں کی مزید تکذیب کا سامنا کرنا پڑے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم وہ نازل نہیں ہوا ہوتا تو پیغمبر صبر کرتے ہیں. فَظَنَّ أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اسی لیے مفردات القرآن میں
راغب اصفہانی وہ معنی کرتے ہیں اے فظن الن نقدر علیہ اے فلن نضیق علیہ. راغب اصفہانی نے یہ قدر کے لفظ کے تحت یہ معنی کیا ہے. اسی طرح تمام مفسرین تقریباً امام نصفی نے یہی معنی یہ کیا ہے. نصفی نے یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پہ یہ ایک روایت بھی ذکر کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس ایک دن حضرت معاویہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہ. تو معاویہ نے عبداللہ ابن عباس تو چونکہ ترجمان القرآن تھے اور قرآن کا علم اللہ نے انہیں بڑا اچھا دیا تھا کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی دعا بھی تھی. اس طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اسے قرآن کا علم عطا کر. عبداللہ ابن عباس وہ اکثر اوقات اللہ کے پیغمبر کے وضو کے لیے وہ پانی رکھتے تھے، خدمت کرتے تھے پیغمبر کی. تو اللہ کے پیغمبر ان کے لیے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہم علمہ الکتاب، کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم دے دے. جو لوگ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، جو لوگ اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ انہیں علم عطا کرتا ہے. اور جو اپنے استاد کے ساتھ وہ گفتگو کرنے کا وہ طریقہ بھی نہیں جانتے، تو اکثر ایسے بے ادب وہ محروم ہوتے ہیں وہ علم کی برکت سے، علم کی چاشنی سے وہ اکثر وہ محروم رہتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے پیغمبر نے دعا دی تھی. تو معاویہ رضی، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صاحب الوسادۃ والنعلین، وہ بھی اللہ کے پیغمبر کی خدمت کرتے تھے. اور اللہ کے پیغمبر خصوصاً سفر میں جو اللہ کے پیغمبر کے جوتے ہوتے تھے تو انہیں اٹھاتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر کا جو تکیہ ہوتا تھا تو اکثر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انہیں سنبھالتے تھے اور سفر میں وہ خدمت کرتے تھے. روایات میں عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کنیف ملئ علما، جی ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن علم سے بھرا ہوا تھا. قد کاٹ کے وہ چھوٹے سے تھے، ان کا قد اتنا دراز نہیں تھا لیکن اللہ نے علم سے بھرا ہوا تھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عبداللہ ابن عباس ایک دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. تو معاویہ نے کہا اچھا ہے کہ تم آ گئے. معاویہ نے کہا لقد ضربتنی امواج القرآن البارحہ، رات کو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو یہ قرآن کی موجوں نے مجھے گھیر لیا. میں ان موجوں میں غرق ہوا اور ان موجوں میں مشغول ہوا. تو میں یعنی موجوں سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیات میں تدبر کرنے لگا تو بعض آیات میں الجھ گیا. فلم اجد لنفسی خلاصا الا بکا، تو میں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس سے ان آیات کے بارے میں وہ پوچھوں گا. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا معاویہ کون سی آیت ہے؟ تو معاویہ نے یہ آیت جو ہے وہ پڑھی فظن ان لن نقدر علیہ. تو پوچھا کہ اویظن نبی اللہ یقدر علیہ، کیا کوئی نبی اللہ کا وہ بھی یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہوگا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا ھذا من القدر لا من القدرت، یہ قدر سے ہے قدرت سے نہیں ہے. یعنی قدر یہاں پہ بمانے تنگی کرنا اور تنگی لانا، کہ ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے، ہم انہیں کوئی کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کریں گے اور ہم ان پر کوئی داروگیر وہ نہیں کریں گے. مراد یہاں پہ یہ ہے. تو صحابہ کرام کو بھی یہ مشکلات یہ آتے تھے. فظن ان لن نقدر علیہ، تو انہوں نے خیال کیا اور گمان کیا کہ ہم تنگی نہیں لائیں گے، ہرگز تنگی نہیں لائیں گے ان پر. یعنی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہیں آیا تو چلو اگر میں چل پڑا ہوں تو ایسی کوئی بڑی بات نہیں.
تو انہوں نے یہ خیال اور یہ گمان کیا. تو پھر آگے کا وہ واقعہ وہ آلریڈی میں نے ذکر کر دیا کہ وہ پھر چلا گیا، کشتی میں سوار ہوا، اور پھر وہاں پہ قرآن نکلا اور مچھلی نے اسے نگل لیا. تو فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے فریاد کی فی الظلمات، اندھیروں میں. ظلمات یہاں پہ جمع ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ تین اندھیرے تھے، کہ ایک اندھیرا رات کا تھا، دوسرا اندھیرا وہ مچھلی کے پیٹ کا تھا، اور تیسرا اندھیرا وہ پانی کا تھا اور وہ سمندر کا تھا، دریا کا تھا. فنادا فی الظلمات، تو انہوں نے فریاد کی فی الظلمات، یہ اندھیروں میں. فظن ان لن نقدر علیہ، جس طرح یہاں پہ اس آیت میں یہ معنی ہے، تو اسی طرح حدیث میں بھی ایک لفظ یہ آتا ہے. بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ اسی لیے یہاں پہ قرآن کے درس میں ہم جن الفاظ کا اور جن آیات کا ہم معنی کرتے ہیں، تو یہی الفاظ یہ اگر کسی روایت میں بھی آ جائیں تو اس روایت میں بھی ہم اس اشکال کو وہ رفع کرتے ہیں. اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح فہم ہے، یہ اسی بندے کو نصیب ہوتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کا جتنا ماہر ہو. ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں کہ یہ بڑے محدثین ہیں، لیکن قرآن کا علم یہ ان کا کمزور ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے دور حدیث کیا ہے، دور حدیث کیا ہوتا ہے، لیکن بیچارے کو قرآن کا ترجمہ تک جو ہے وہ نہیں آتا. کہ ایک شخص وہ قرآن کی حدیث کی حقیقت کو وہ کیسے سمجھے گا جب اس نے جو اصل متن ہے وہ پڑھا تک نہیں ہے. تو ہمارے ہاں حدیث پر تو کافی توجہ دی جاتی ہے، لیکن اسے حدیث کی بھی سمجھ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ قرآن کے اصل ٹیکسٹ کو نہ پڑھ لے، جب کہ قرآن کے اصل متن کو وہ نہ پڑھے. تو بخاری کی روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ اقوام میں ایک شخص کا تذکرہ وہ کر رہے تھے کہ گزشتہ قوموں میں ایک شخص جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دو اور پھر میری جو راکھ ہے تو اسے مزید پیس دو، اور ثم ذرونی فی الریح، اور پھر جب تیز ہوا وہ چلے تو میری راکھ کو تم اس ہوا میں اڑا دو. حدیث میں آتا ہے اس شخص کے الفاظ کہ وہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رہا تھا موت کے وقت، فواللہ لئن قدر علی ربی، تو قسم اللہ کی کہ اگر یہ قادر ہوا مجھ پر میرا رب. تو وہاں پہ بھی لفظ قدرہ آتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہاں پہ بھی لفظ قدرہ بمانے تنگی کے، فواللہ لئن قدر علی ربی، اور قسم اللہ کی اگر مجھ پر میرا رب جو ہے وہ تنگی لے آئے، یعنی مجھ پر میرا رب اگر وہ سختی کر لے، مجھ پر تنگی لے آئے، تو مجھے وہ ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو اس نے عذاب نہیں دیا. وہ شخص وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت کے مطابق کہ اس کی لاش کو وہ جلا دیا اور اس کی جو راکھ ہے تو وہ ہوا میں اڑا دی. تو اللہ نے زمین کو، ہوا کو یہ حکم دیا کہ اس کے یہ ذرات یہ جمع کر دو، تو اس نے وہ کر دیا. تو اس نے وہ کر دیا جی. تو اللہ کے سامنے اللہ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا اس سے، ما حملک علی ما صنعت، یہ کام تم نے کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اے میرے رب، خشیتک، تمہارے ڈر کی وجہ سے، تمہارے خوف کی وجہ سے. تو اللہ نے اسے اس عمل پر اسے بخش دیا. تو اس حدیث میں بھی یہ لفظ آتا ہے لئن قدر علی ربی، تو وہاں پہ بھی قدرہ کے معنی ہے کہ اگر تنگی لے آئے مجھ پر میرا رب. فنادا فی الظلمات،
تو اس نے فریاد کی اندھیروں میں اللہ الہ الا انتا، کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا الا انتا مگر تو ہے، سوائے تیرے کے کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، سبحانکا پاکی ہے تیرے لیے یا اللہ، انی کنت من الظالمین ظلم بمانے کمی اور نقصان کے، بے شک ہوں میں من الظالمین یہ اپنے لیے کمی کرنے والوں میں سے، یا اللہ میرے پاس نجات کے اسباب کی کمی ہے، میں یہاں سے نکل نہیں سکتا کہ میں یہاں سے کیسے نکلوں، یا اللہ میرے پاس جو اسباب نجات ہے اس کی قلت ہے، اس کی کمی ہے، تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے، ظلم بمانے کمی کے، جس طرح سورۃ الکہف آیت نمبر 32 میں 33 میں آتا ہے، یہ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، وہ دونوں باغات وہ کمی نہیں کرتے تھے اپنے میووں میں ذرہ برابر، یعنی ہر سال وہ پورے میوے وہ دیتے تھے، ظلم بمانے کمی کے۔ یہ ایسا نہیں کہ جو مودودی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے تفہیم القرآن میں کہ یونس علیہ السلام سے منصب نبوت میں کچھ کوتاہیاں ہوئی تھیں، نہیں حضرت یونس علیہ السلام یہ ان سے منصب نبوت میں کچھ کوتاہی وہ نہیں ہوئی تھی، صرف اللہ کے حکم کے بغیر وہ وہاں سے چل پڑے، انہوں نے اپنا پیغام وہ پورا کا پورا وہ پہنچایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا میں دعا کے وہ تینوں ارکان وہ موجود ہیں، دعا کے 3 ارکان ہیں جو سورہ فاتحہ میں بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ سب سے پہلے تم جس سے مانگتے ہو تو پہلے اس کی تعریف کرو، لا الہ الا انتا، اس میں اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تیرے بغیر کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، بلکہ تو ہی صرف حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ دعا کا دوسرا رکن کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور وہ اپنی عاجزی اللہ کے سامنے اور اللہ کے حضور پیش کرے، سبحانکا، تو اس میں اپنی عاجزی ہے، سبحانکا یا اللہ تو پاک ہے اور میرے لیے پاکی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ انسان اپنی جو فریاد ہے اور اپنی دعا وہ اللہ کے سامنے پیش کرے، انی کنت من الظالمین۔ سورہ فاتحہ میں بھی یہی 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا، تو پہلی 3 آیات میں یہ اللہ کی حمد و ثنا وہ بیان کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ اسی لیے اس سورت کا ایک نام ہے دعاء المسئلہ، کہ اس سورت میں سوال کرنے کا طریقہ وہ تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ کہ اس سورت میں سوال کرنے کا وہ طریقہ وہ بتلایا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان اپنی عاجزی پیش کرے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں عبد ہوں، میں مدد مانگنے والا ہوں، اور تیسرے نمبر پہ اپنی حاجت پیش کرے تو اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دعا میں چونکہ مختصر دعا ہے اور دعا کے یہ تینوں ارکان وہ موجود ہیں، اسی لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا یہ جامع دعا ہے، اور کسی بھی مسلمان نے جب اس طریقے پر ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا مانگی ہے تو اللہ نے ضرور اس کی دعا وہ قبول کی ہے، لا الہ الا انت سبحانکا۔ اسی لیے بعض لوگوں کو سوال کرنے کا وہ طریقہ ہی نہیں آتا، یہ اگر تم کسی سے مانگتے ہو اور براہ راست تم اس سے اپنی حاجت جو ہے وہ مانگو، بس آتے ہی یہ اس سے اپنی فرمائش جو ہے وہ کر لو، تو وہ سامنے والا شخص وہ کہتا ہے کہ اسے تو سرے سے ادب ہی نہیں معلوم، یہ تو سرے سے سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے جس شخص سے تم مانگ رہے ہو تو پہلے اس کی تعریف کرو کہ تمہارے در پہ جو کوئی آیا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اور لوگوں سے ہم نے کافی تعریفیں سنی ہیں کہ آپ ہمیشہ غریبوں کی اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں۔
پھر اگلے دوسرے نمبر پہ میں ایک محتاج ہوں، میں غریب ہوں، بے کس ہوں اور میں لاچار ہوں، اور تیسرے نمبر پہ انسان وہ اپنی جو گزارش ہے اور اپنی جو فرمائش ہے تو وہ اس کے سامنے رکھے۔ انسان اگر مثلا کسی کے سامنے اپنی فرمائش اور گزارش وہ سامنے رکھے، لیکن سامنے والے سے کہے کہ تم بڑے بخیل ہو، تعریف کرنے کے وہ کہے کہ تم بڑے بخیل ہو، تو وہ یہ اگر ہر کسی کو دیتا بھی ہے، لیکن اگر آپ بجائے تعریف کے اس کی مذمت جو ہے وہ کرنے لگیں تو وہ کہے گا جب میں بخیل ہوں تو میرے پاس آئے کیوں ہو۔ یا مثلا اگر اس کی مدح اور تعریف کرے لیکن اپنے آپ کو عاجز وہ نہ سمجھے اور دوسرے کے سامنے کہے کہ آپ بڑے تعریف کے لائق ہیں اور آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا اور آپ نے ہمیشہ بے کسوں کی مدد کی ہے، لیکن میں جو آیا ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے آپ کو، تو جب وہ کہے گا کہ جب میرے در پہ تم آئے ہو اور تمہاری کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے تو پھر آئے کس لیے ہو؟ نہیں، پہلے اس کی تعریف، پھر اپنی عاجزی اور کمزوری، اور پھر اپنا سوال اور اپنی گزارش یہ اس کے سامنے وہ رکھو۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے فریاد قبول کی، لہو اس یونس علیہ السلام کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی حضرت یونس علیہ السلام کو من الغم، اس غم سے، کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں وہ پھنسے ہوئے تھے اور ایک گھٹن تھی، تو اللہ نے انہیں ان گھٹن سے، اس غم سے وہ نجات دے دی۔ غمزدہ تھے، تکلیف میں تھے، تو ہم نے انہیں نجات دی۔ یہ تو اب بعض لوگ وہ کہتے ہیں او جی وہ تو پیغمبر تھے، یہ تو بڑی شان والے لوگ تھے، تو اسی لیے تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی ان کی مدد کی ہے اور مچھلی کے پیٹ سے بھی انہیں نکالا ہے، حالانکہ یہ کوئی ممکن کام تو نہیں ہے، اور ہم کہاں، ہم تو بڑے عاجز، کمزور، اور ہم کوئی پیغمبر تو نہیں ہیں، ہم اگر اللہ کو مچھلی کے پیٹ میں تو کیا اس سے کمتر مصیبت میں اللہ کو ہم پکاریں تو اللہ ہماری کہاں سنتا ہے، اور ہم گناہ گاروں کی کہاں یہ دعا یہ قبول ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ قاعدہ مستمرہ ذکر کیا جا رہا ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، جس طرح میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس بڑی تکلیف سے میں نے نجات دی، انہیں غم سے میں نے نجات دی جب انہوں نے مجھے پکارا، وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں المؤمنین، ایمان والوں کو۔ سورت کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی بھی مومن اگر وہ اخلاص کے ساتھ مجھے پکارے گا، وہ یقین کے ساتھ مجھے پکارے گا اور مچھلی کے پیٹ میں اس اندھیرے میں وہ مجھے پکارے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں ضرور بالضرور اس کو نجات دوں گا اور میں ضرور بالضرور اس کی مدد کروں گا اور اسے میں اس مصیبت سے چھٹکارا وہ دلاؤں گا۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی، کہ مجھے فضیلت نہ دو یونس ابن متی پر۔ یا بعض روایات میں ایک عام بات آتی ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متی سے افضل ہوں۔ اس روایت کے کئی مطالب ہیں جی، ایک مطلب تو وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے وہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متی سے افضل ہوں، یعنی کسی بھی شخص کے لیے، جس طرح مودودی صاحب نے کہا ہے کہ ان سے منصب نبوت میں کچھ کوتاہیاں ہوئی تھیں، تو کوئی شخص، اللہ کے پیغمبر نے پہلے ہی سے یہ منع کر دیا کہ حضرت یونس کے بارے میں کوئی ایسی گستاخانہ کلمات وہ نہ کہے کہ حضرت یونس وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چل پڑے، نہیں، ایسا نہیں۔ یا اسی طرح جن روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت یونس ابن متی پر کوئی فضیلت نہ دو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کئی مطالب علماء اس کا بیان کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اچھا مطلب ہے وہ یہ ہے
کہ پیغمبروں میں سب سے نیچے سمندر کی تہ میں حضرت یونس علیہ السلام وہ سب سے نیچے گئے ہیں، اور بلندی میں سب سے اوپر اللہ کے پیغمبر معراج کی رات وہ گئے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی یونس ابن متہ پر فضیلت نہ دے، اس اعتبار سے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ چونکہ اللہ کے پیغمبر معراج کی رات وہ بڑے اللہ کے قریب جا چکے تھے تو وہ تو اللہ کے قریب تھے، اللہ کا ان پر علم زیادہ تھا، اور حضرت یونس وہ چونکہ اللہ سے بہت دور تھے تو اسی لیے وہ اللہ سے بڑے دور ہوں گے، بلکہ ایسا نہیں۔ جتنا میں معراج کی رات میں اللہ کا علم مجھ پر تھا، اور جتنا معراج کی رات میں ہمیں اللہ کے قریب ہو کر بھی اللہ کا علم جس طرح مجھ پر تھا، تو حضرت یونس دور ہو کر بھی اللہ کے اسی طرح قریب تھے، اور اللہ کا علم ان پر اسی طرح کا تھا جس طرح معراج کی رات میں اللہ کے قریب تھا، اور اللہ کا علم جس طرح مجھ پر تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے علم کے لیے قرب اور بعد نہیں ہے، بلکہ اور اللہ کے پیغمبر اس میں یعنی اللہ کا وہ علم وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا علم وہ تمام لوگوں پر یکساں ہے۔ معراج کی رات میں جس طرح میں اوپر جا کر جس طرح اللہ کا علم مجھ پر تھا اور میرا قرب تھا، تو اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں اللہ حضرت یونس کے اتنے ہی قریب تھے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد کریں، اور جب بھی کسی مصیبت اور مشکل میں انسان پھنسے تو اللہ ہی کو پکاریں، اللہ کو وہ اسی طرح قریب پائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں وہ اللہ کے قریب تھے۔ لیکن یہ اللہ پر اعتماد وہ ضروری ہے۔ تو وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو، اسی لیے کسی وسیلوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو براہ راست پکارا ہے، تو اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو جس میں ایمان ہو اور اللہ پر اعتماد کریں، انشاءاللہ اللہ تمہاری بھی اسی طرح مدد کرے گا جس طرح حضرت یونس کی مدد وہ کی ہے۔ وَظَنُّونِ، اور یاد کرو مچھلی والے کو یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلے گئے غصہ کرنے والے، خفا ہو کر اپنی قوم پر، یہ اللہ کی رضا کے لیے، فظن، تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم تنگی نہیں لائیں گے ان پر، فنادى في الظلمات، تو انہوں نے فریاد کی اندھیروں میں، یہ اللہ الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا مگر تو ہے، سبحانک، پاکی ہے تیرے لیے، یا اللہ، انی کنت من الظالمین، بے شک ہوں میں کمی کرنے والوں میں سے اپنے لیے، یعنی میرے پاس یہاں سے نکلنے کے اسباب نہیں ہیں اور میرے پاس اسباب کی قلت ہے، اللہ مجھے یہاں سے نکال دے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے فریاد قبول کی ان کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے نجات دی انہیں من الغم، غم سے، گھٹن سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو جب وہ ہمیں پکارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔